سورہ مومنون مکی ہے اور یہ 118 آیتیں ہیں. اس میں حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب سے مبلسون تک کا استثناء کیا ہے اتقان میں، یعنی یہ مضمون ہے. اب یہاں پر آیا بے شک مومنین کامیاب ہوئے، قد افلح المؤمنون. تو یہ بتایا کہ قد یہ لما کی نقیض ہے. قد متوقع کا اس بات کرتا ہے اور لما اس کی نفی کرتا ہے. جیسے کسی نے کہا کہ کل میں تمہارے پاس آؤں گا اور نہیں آیا تو کہو گے کہ لما آتے ابھی نہیں آیا. تو متوقع ہے اس کا آنا، اور پایا نہیں گیا تو لما کے ساتھ کہیں گے لما آتے ابھی نہیں آیا، اور آ گیا تو کہیں گے قد اتا. تو جو متوقع ہوتا ہے اس کے اس بات کے لیے قد آتا ہے، نفی کے لیے لما آتا ہے. تو لما ہر جگہ نہیں آئے گا. لم تو عام ہے، چاہے متوقع ہو کہ غیر متوقع ہر جگہ استعمال کر سکتے ہو، لیکن لما جو ہے یہ متوقع ہی کی نفی میں بولا جائے گا. اب یہاں پر جو فرمایا گیا قد افلح المؤمنون کہ مومنین کامیاب ہوئے، تو اس پر یہ کہا ہے کشاف میں، وہی عبارت ہے مصنف کی، کہ مومنین اس طرح کی خوشخبری کی توقع رکھتے تھے. وہ خوشخبری کیا؟ ان کے لیے فلاح کے ثابت ہونے کی خبر. تو جس کی وہ توقع رکھتے تھے اس کے ساتھ ان کو خطاب کیا گیا اس سے جو اس کے ثابت ہونے پر دلالت کرے جس کی انہوں نے توقع کی. تو وہ بتایا گیا کہ مومنین نے فلاح پائی، کامیاب ہو گئے. لیکن اس پر کلام ہے کہ فلاح تو اصل میں آخرت کی کامیابی کو کہا جاتا ہے، اور آخرت کی کامیابی ابھی واقع نہیں ہوئی، یہ مستقبل میں واقع ہوگی. تو ایسا نہیں ہے، وہ آخرت کی کامیابی کی توقع تو رکھتے تھے لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ آخرت میں کامیاب ہو گئے، بلکہ وہ آخرت میں کامیاب ہونا تو مستقبل ہی میں واقع ہوگا. ہاں یہ ہے کہ ان کے لیے ثابت اور متحقق ہے، ایسے ہی جیسے کہ کوئی امر ماضی متحقق ہوتا ہے. تو مستقبل کو یہاں ماضی کی صورت میں ظاہر کیا گیا، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ قطعی اور یقینی ہے اور ہو کر کے ہی رہے گا. تو قد یفلح کے بجائے قد افلح فرمایا گیا. تو یہ مستقبل کو ماضی سے تعبیر کرنا ہے تحقق اور قطعیت کو ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ جس لفظ پر یہ قد آتا ہے وہی لفظ متوقع ہوتا ہے. تو فلاح تو متوقع ہے اور واقع ہو چکی، تو یہ تو ابھی واقع نہیں ہے، آخرت ہی میں واقع ہوگی. اب لفظی لغوی معنی فلاح کا مطلوب کو پا جانا، ظفر اسفرو پانا، اور مرغوب خوفناک چیز سے چھوٹ جانا. تو مطلب یہ ہوا کہ جس کے طلبگار تھے اس کو پا گئے، اور جس سے بھاگ رہے تھے اس سے چھوٹ گئے. لفظ ایمان آیا، المؤمنون ایمان سے بنا ہے، تو اس کا لغوی معنی تصدیق، اور مومن جو تصدیق کرنے والا ہو، یہ لغت میں ہے. اور شریعت میں ہر وہ جو شہادتین کو بولے اس حالت میں کہ اس کا دل اس کی زبان کے موافق ہو، یعنی صرف زبانی نہ کہے بلکہ دل اس کی موافقت کر رہا ہو، تبھی وہ مومن ہوگا. تو وہ مومن تو وہ مومن ہے، یعنی دل سے جمیع ما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا اور زبان سے اس کا اظہار کرنے والا، یہ مومن ہوگا. یہ اس قول پر کہ اقرار جو ہے شطر ایمان ہے. اب اس کے اقدال افلح المؤمنون سے متعلق حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو اس سے فرمایا کہ کلام کرو، تو جنت نے کہا کہ قد افلح المؤمنون 3 بار. پھر کہا انا حرام علی کل بخیل مرائن، کہ میں ہر بخیل ریاکار پر حرام ہوں. تو حرام کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ریا سے تمام بدنی عبادتوں کو برباد کر دیا. تو مرائی سے مراد جو کامل ریاکار ہو کہ محض
لوگوں کے لیے وہ عبادت کرتا ہو، اللہ کے لیے نہیں، تو ظاہر ہے کہ سب عبادتیں اس کی برباد ہیں، اور مالی عبادت اس کے پاس ہے نہیں کیونکہ بخیل ہے۔ تو یہ حدیث میں آیا ہے، اس کو ثعلبی نے ذکر کیا ہے ابن عباس سے مرفوع ہے، اور قد افعل المؤمنین، یہ تو بہت سے حدیث میں آیا۔ پہلا جز الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اب ان کی صفت میں کیا کیا ذکر ہے؟ 6 چیزیں بیان کی گئی۔ جو اپنی نماز میں خشوع والے ہیں، جو والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، 3 ہوا، اور چوتھے والذین هم لفروجہم حافظون، اور 5واں ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور 6ٹھی صفت والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ تو یہ 6 صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی وہ مومنین جو ان 6 صفات سے موصوف ہیں وہ کامیاب ہو چکے۔ اچھا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو یہاں خشوع کیا ہے اس کی تفسیر کی کہ خشوع والے ہیں دل سے ڈرنے والے اور اعضاء سے سکون والے۔ تو دل میں خوف ہو اور اعضاء پرسکون ہو تو خشوع والا کہا جائے گا۔ یہ ایک تفسیر ہوئی، یہ جامع ہے، اور بھی اس تفسیر اس کی تفصیلی کی گئی ہے۔ کہا گیا کہ خشوع نماز میں جمع الہمت لہا، نماز کے لیے توجہ کو اکٹھا رکھنا، ماسوا سے اعراض کرنا۔ اب اور اس کی تفصیل کی گئی آداب اور علامات کے ذریعے کہ اللہ یجاوز بصرہ مصلاہ، کہ اس کی نگاہ اس کی نمازگاہ سے تجاوز نہ کرے، اور التفات دائیں بائیں نہ دیکھے، عبث نہ کرے، اور صدل نہ کرے، جامہ نہ لٹکائے، اور انگلیاں نہ چٹکائے، اور کنکریاں الٹ پلٹ نہ کرے، اور اس کے مثل۔ تو یہ سب اس کے آداب اور علامات میں سے ہیں کہ یہ سب جب پائی جائیں گی تو گویا کہ خشوع پایا گیا۔ حضرت ابو الدرداء سے اس کی تفسیر میں آیا کہ اخلاص المقال، قول کو خالص کرنا، یعنی جو کچھ کہے وہ اللہ کے لیے خالص طور پر ہو، اس مقام کو عظیم جاننا، اور کامل یقین رکھنا، اور توجہ کو یکجا رکھنا۔ یہ تفسیریں کی گئی، اور جامع وہی تفسیر پہلی ہے کہ قلب میں خوف اور اعضاء میں سکون ہو۔ صلاتہم آیا، جو اپنی نماز میں خشوع والے، تو اصل میں مصدر کی اضافت کبھی فاعل کی طرف ہوتی ہے، کبھی مفعول کی طرف ہوتی ہے۔ تو اب جو نماز پڑھنے والا ہے اس کی طرف اضافت کر کے کہیں گے صلاۃ زید، اور جس کے لیے نماز پڑھی تو اس کی طرف اضافت کر کے بھی کہیں گے صلاۃ اللہ، اللہ کی نماز، اللہ کے لیے روزہ، اللہ کے لیے حج۔ تو اب یہاں پر مصلی کی طرف اضافت کر کے صلاتہم آیا، تو اس اضافت کا فائدہ بیان کیا کہ اصل میں نماز سے فائدہ تو نماز پڑھنے والے ہی کو ہوتا ہے، اور مصلی لہو یعنی باری تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، اس لیے فی صلاتہم فرمایا گیا کہ نماز کی اضافت مصلین کی طرف ہوئی، مصلی لہو کی طرف نہیں، اس لیے کہ تنہا اس سے مصلی ہی فائدہ اٹھاتا ہے، وہی عدتہ و ذخیرتہ، اور یہ اس کا سامان اور اس کا ذخیرہ ہے، اور مصلی لہو یعنی باری تعالیٰ تو اس سے بے نیاز ہے۔ دوسری صفت، پہلی صفت جو کہ نماز میں خشوع والے ہیں، دوسری صفت کی لغو سے اعراض والے ہیں۔ لغو کیا؟ ہر ایسا کلام جو ساقط ہو، جو اس قابل ہو کہ بیکار کر دیا جائے، جیسے جھوٹ بولنا، گالی دینا اور مذاق کرنا۔ تو 2 باتیں جمع کی، ایک تو خشوع اور دوسرے لغو سے اعراض، یعنی ان کے پاس واقعیت میں سے وہ امر ہے جس نے ان کو ہزل سے، ہنسی مذاق سے باز رکھا ہے۔ جب ان کو نماز میں خشوع سے موصوف کیا تو اس کے پیچھے لغو سے اعراض کا وصف رکھا تاکہ ان کے لیے فعل اور ترک دونوں جمع کرے، کیونکہ جو بھی احکام ہیں ان میں یا تو معمول ہے یا منہی عنہ ہے، کسی چیز کی وجاری کا حکم دیا گیا یا کسی سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ظاہر کیا گیا کہ دونوں امر ان کے لیے پاس موجود ہیں، معمول کی وجاوری اور منہی سے بچنا، تاکہ ان کے لیے جمع کرے فعل اور ترک دونوں، جو دونوں کی گراں ہیں، شاق ہیں نفس پر، اور یہی دونوں یعنی فعل اور ترک یہی عمارت تکلیف کی بنیادیں ہیں کہ جتنے بھی مکلفات ہیں، تکلیفات شرعیہ ہیں، ان میں یا تو کسی امر کی بجاوری کرنی ہے یا کسی چیز سے بچنا ہے، تو ظاہر کیا گیا کہ دونوں امر ان کو حاصل ہے۔
والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں مؤدون۔ اب فاعلون کیوں آیا بجائے مؤدون کے؟ تو اس کو بتایا کہ فعل جو ہے یہ دوام کو بتاتا ہے، جیسے ھذا فعل، یہی اس کا کام ہے، یعنی برابر اس کو کرتا رہتا ہے۔ اور یہ ادا کرنا تو آنی فعل ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کر دی تو ایک آدمی ہو گیا، اور فاعلون سے ظاہر ہوتا ہے کہ برابر اس کام کو کرتے رہتے ہیں۔ تو لفظ فاعلون یہ مداومت کو بتاتا ہے برخلاف مؤدون کی۔ اب اس کے بعد یہ بتایا کہ زکوٰۃ دو معنی میں بولا جاتا ہے، ایک تو وہ مقدار مال جو باہر کی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے، جیسے 40 بکری میں سے ایک بکری، 40 درہم میں سے ایک درہم، 200 درہم میں سے 5 درہم، تو اس مقدار کو بھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور ادا کرنا دینا اس کو بھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو اب مقدار کو کرنے والے ہیں یہ تو مطلب بنے گا نہیں، اور اگر اس کو لیا جائے تو ادائی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، یعنی لفظ ادا مقدر ماننا پڑے گا۔ تو کہا گیا کہ زکوٰۃ اس میں مشترک ہے، ایک تو عین معین چیز پر بولا جاتا ہے، یہ وہ مقدار ہے جس کو کہ زکوٰۃ دینے والا نصاب سے فقیر کی جانب نکالتا ہے، اور معنی پر بھی بولا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ مزکی کا فعل، زکوٰۃ دینے والے کا فعل جو کہ تزکیہ ہے، یعنی ادا کرنا، اور وہی یہاں پر مراد ہے، یعنی زکوٰۃ کے کام کو، یعنی دینے کے کام کو وہ کرنے والے ہیں۔ تو مزکین کو فاعل کہا، زکوٰۃ کا دینے والا کہا، اس لیے کہ لفظ فعل تو تمام افعال کو عام ہے، جیسے ضرب، قتل اور ان کے مثل۔ تم کہو گے ضارب اور قاتل اور مزکی کے لیے فعل الضرب والقتل والتزکیہ، تو اس لحاظ سے فعل زکوٰۃ بھی کہا جائے گا، یعنی زکوٰۃ کا کام کیا۔ یجوز و یحتمل سے بیان کیا ہے، یعنی یہ ضعیف ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ سے عین مراد ہو، لیکن ایک مضاف محذوف مقدر ماننا پڑے گا، وہ ہے ادا، یعنی مقدار مخصوص کی ادائیگی کو جو کرنے والے ہیں۔ اچھا، فعل زکوٰۃ بولتے ہیں تو یہاں لیز زکوٰۃ کیوں آیا؟ تو اس کو کہا کہ فاعلہ تو یہاں نہیں، فاعل ہے، اور فاعل میں وہ قوت نہیں ہوتی ہے جو فاعلہ میں ہوتی ہے، تو لام داخل ہوا، اس لیے کہ مفعول بہی لیز زکوٰۃ یہ پہلے آ گیا ہے، اور عمل میں اس میں فاعل ضعیف ہے۔ تم کہتے ہو ھذا ضارب لزید، حالانکہ لزید بعد میں تب بھی لام آ گیا، اور ضرب لزید نہیں کہو گے کیونکہ فعل عامل قوی ہے، تو اس کے لیے حرف جر کا سہارا بیکار ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لفظ فرج کو بتایا کہ یہ آدمی، مرد اور عورت دونوں کی شرمگاہ کو شامل ہے۔ الا علی ازواجہم، مگر اپنی ازواج پر، او ما ملکت ایمانہم، یا ان پر جو ان کے ہاتھوں کی ملک ہیں، یعنی باندیاں۔ تو ازواج اور باندیوں سے حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، باقی سبھی سے حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم، یہ ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ اس کو کہا کہ یہ حال کی جگہ ہے، یعنی الا والین علی ازواجہم یا قوامین علیہن، مگر اس حالت میں کہ وہ اپنے ازواج کے والی ہوں یا ان کے نگہبان ہوں۔ یہ تمہارے قول کانا زیاد علی البصرہ سے لیا گیا ہے، علی البصرہ یعنی والین علیہا، کہ زیاد بصرہ کا والی تھا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی تمام حالات میں حفاظت کرنے والے ہیں، کیونکہ مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، تو عام نکالا جائے گا کہ تمام حالات میں حفاظت کرنے والے ہیں، مگر تزوج، نکاح کرنے یا تسری، باندھی رکھنے کی حالت میں۔ تو یہ ایک ترکیب ہے، والین کے تقدیر کے ساتھ یہ حال بن جائے گا، والین علی ازواجہم کی تقدیر کے ساتھ یہ حال ہو جائے گا۔ دوسری ترکیب بیان کی کہ اعلیٰ ایک محذوف سے متعلق ہو جس کے اوپر غیر و ملومین دلالت کر رہا ہے، کہ یعنی سب پر تو ملامت کیے جانے والے ہیں، مگر ازواج یا ما ملکت ایمانہم پر ملامت کیے جانے والے نہیں ہیں۔ تو کہا گیا کہ یلامون، ان کی ملامت کی جاتی ہے، مگر ازواج پر، یعنی ہر معاشرت پر ملامت کی جاتی ہے، مگر اس پر نہیں جس کی ان کو اجازت دی گئی۔ اطلاق معنی اباحت، اجازت، علی ما اطلق لہم، مگر اس پر نہیں جس کی ان کو اجازت دی گئی ہے کہ ان کی اس پر ملامت نہیں کی جاتی ہے۔
ابن ابو حیان نے یہ کہا کہ یہ سب تکلف ہے، بہتر یہ کہ یہاں تضمین ہو، یعنی قاصرین علی ازواجہم یا ممسکین علی ازواجہم۔ اور فرا نے یہ کہا ہے کہ علاوہ من ہے، جیسے نصرنا ہو من القوم یعنی نصرنا علی القوم، تو جیسے وہاں من بمعنی اعلیٰ ہے ویسے یہاں علی بمعنی من ہے، یعنی سب سے حفاظت کرنے والے ہیں مگر ازواج سے نہیں۔ تو فرا نے کہا کہ علی بمعنی من ہے، یعنی اللہ من ازواج زوجاتی۔ ما ملکت ایمانہم سے مراد باندیاں، اب ان کے لیے باندیاں عاقل ہیں لیکن من نہیں فرمایا، اس لیے کہ مملوک یہ غیر عاقل کے قائم مقام ہوتا ہے، اسی لیے اس کی بیع کی جاتی ہے جیسے کہ بہائم کی بیع کی جاتی ہے۔ فإنہم غیر ملومین، یعنی ان کے اوپر ملامت نہیں ہے اگر وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت عورتوں اور باندیوں سے نہ کریں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، تو جو اس کے علاوہ ہے کہ خواہش کرے تو وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ طلبہ قضا و شہوت من غیرها، ان دونوں کے علاوہ سے شہوت پوری کرنے کا طالب ہو تو وہی عادی ہیں۔ العادون یہاں ہم العادون حصر کے ساتھ آیا، اس لیے تفسیر کی یعنی عدوان میں کامل ہے۔ تو مطلب یہ کہ دو ہی صورتیں جائز ہیں، یا تو نکاح کی یا بادی کی، اور اس کے علاوہ صورتیں ناجائز ہیں۔ تو اس میں متاع کے حرام ہونے اور ہتھیلی سے استمتاع شہوت کے ارادے سے مستثنی کے حرام ہونے کی دلیل ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی نگہداشت کرنے والے ہیں، رعایت کرنے والے ہیں۔ ایک تو امینہ امانتاً مصدر ہوتا ہے، امین ہونا، ایسے عہدن عہد کرنا، اور ایک امانت شیء معتمن علیہ کے لیے بھی بلاتا ہے، جس کی مثال لی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتوں کو ان کے مالکوں کے سپرد کر دو۔ تو یہاں امانت سے مراد مصدر نہیں بلکہ وہ چیز جس پر امین بنایا گیا ہے اس چیز کو مالکوں کے سپرد کر دو، تو اسی معنی میں جو اپنی امانتوں کی اپنے عہد کی نگہداشت کرنے والے ہیں۔ تو اچھا، یہاں پر امانات جمع کی جگہ واحد لامانتہم، یہ ابن کثیر مکی اور سہل ابن سعید سبعہ میں سے ہیں، اور سہل ابن محمد امام عاصم کی کراوی ہے، قرات ان کی سبعہ میں یا اشرا میں نہیں ہے۔ اب کہا یہ کہ سمیت شیء المؤتمن علیہ، اس شے کو جس کے اوپر امین بنایا جائے اور وہ جس پر عہد کیا جائے اس کو امانت اور عہد کیا کہا گیا ہے، یعنی جو عہد کیا ہے اس کی نگہداشت کرتے ہیں، جو امانت رکھی ہے اس کی نگہداشت کرتے ہیں، مصدر کی نگہداشت کرتے ہیں، یہ مراد نہیں۔ اور اسی سے ہے باری تعالیٰ کے ارشاد، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکوں کو ادا کر دو۔ تو ادائیگی کس کی ہوتی ہے؟ مصدر کی نہیں، عیون کی، یعنی جو چیز رکھی گئی ہے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے اور معانی کی نہیں۔ تو اب یہاں پر امانت عہد سے کون سی امانت کون سا عہد مراد ہے؟ تو اس کو کہا کہ سبھی، جو اللہ کی امانت ہو، جو بندوں کی امانت ہو، ایسی جو اللہ سے عہد کیا ہے ایمان و طاعت کا اور اس کا التزام کیا وہ، اور بندوں سے جو عہد کیا وہ سب مراد ہیں۔ تو اس سے مراد عموم ہے ہر اس میں جس پر کہ ان کا امین بنایا گیا اور جس پر عہد کیا گیا اللہ عز و جل کی جہت سے اور مخلوق کی جہت سے۔ راعون، راع یا راع سے اس میں فاعل، حافظون یعنی نگہداشت کرنے والے ہیں، اور راعی القائم علی الشیء بحفظ و اصلاح، کسی چیز کی حفاظت اور اصلاح کا کام انجام دینے والا، جیسے راعی الغنم، بکری کا چرواہ اس کی حفاظت اور اصلاح کا کام انجام دیتا ہے۔